السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ محبت من محرم دوسری قسط۔ بھابھی ایک کپ چائے ملے گی؟ حشام نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسٹول پر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مومنہ سے کہا تھا، مگر وہ اپنی سوچوں میں اتنی مہو تھی کہ سن ہی نہیں سکی تھی۔ بھابھی، وہ پکارتے ہوئے قریب چلا آیا تھا۔ ہاں، تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ وہ چونک کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، چائے چاہیے تھی۔ حشام نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا تھا اور بڑھ کر چولہا بند کر دیا تھا، جس پر رکھا دودھ بس گرنے کو تیار تھا۔ کیا بات ہے بھابھی؟ بھائی نے پھر سے کچھ کہا ہے؟ حشام نے غور سے اس کی سوجی سوجی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، ویسے بھی اب تو یہ روز کا معمول ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ سب کچھ کتنا بدل سا گیا تھا۔ شادی سے پہلے یہی اعتصام صدقے والی جاتا تھا اور اب روز بروز تلخیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ حالانکہ شادی کو صرف 1.5 سال ہی تو ہوا تھا، اب تو وہ دبے دبے لفظوں میں اولاد کا تقاضا بھی کرنے لگا تھا۔ پھر بھی کیا بات ہے، مجھے بتائیں، میں بھائی سے بات کرتا ہوں۔ حشام حیران تھا کہ آخر بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ ان دونوں کے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ والد ریٹائرڈ پروفیسر تھے اور اب گاؤں کے بچوں کو پڑھا کر اپنا ٹائم پاس کرتے تھے۔ والدہ گھریلو خاتون تھیں، ذرا پرانے خیالات کی تھیں، اس لیے اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے والد ہاشم احمد کے رشتے کی ایک بھتیجی بھی ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ بیوہ تھیں اور 3 بچے تھے۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تو بھائی بھابھیاں بھی رکھنے کو تیار نہ تھے اور والدین حیات نہیں تھے، تو ہاشم احمد انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ ان دونوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اعتصام اپنی جاب کی وجہ سے اور حشام اپنی پڑھائی کی وجہ سے شہر میں رہ رہا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس نے لاء کیا تھا اور رزلٹ کا انتظار تھا۔ مومنہ سے خالہ زاد ہونے کے ناطے سے پہلے ہی اس سے دوستی تھی، اب تو اعتصام سے شادی کے بعد وہ اس کی مزید عزت کرنے لگا تھا۔ شادی سے پہلے بھی والدین کی غیر موجودگی میں خالہ ہی ان کا خیال رکھتی تھیں، اور پھر جب اعتصام نے مومنہ سے شادی کا ارادہ کیا تو سبھی بہت خوش دلی سے راضی ہوئے تھے، اور اب یہ حالات اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ کل پھر آفس میں کسی سے جھگڑا کر آئے تھے اور سارا غصہ آ کر مجھ پر نکال دیا۔ وہ جاب چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں۔ اس نے چائے کپ میں نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور دوسرے کپ میں اپنے لیے نکال لی۔ بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنی اچھی جاب روز روز تھوڑی ملتی ہے۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کل کو کمپنی والے باہر نکال دیں گے تو وہ کیا کریں گے۔ حشام کپ لے کر وہیں رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے مومنہ بیٹھی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بہت پریشان تھی، اور میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہر بات کا قصوروار مجھے کیوں سمجھتے ہیں، ہر بات کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ بہت بدل گئے ہیں حشام۔ آنکھیں پھر سے لبالب بھر آئی تھیں، دل انتہائی پریشان تھا۔ میں تو خود پریشان ہوں۔ اچھا، فکر نہ کریں، میں بھائی سے بات کروں گا، حشام نے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں حشام، تم بات مت کرنا، ورنہ وہ کہیں گے کہ میں نے تم سے کہا ہے۔ وہ ڈر سی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بھائی اس حد تک؟ اس نے تعصب سے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، بات تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں بھابھی، کچھ سوچتے ہیں۔ اس نے سر جھکائے پریشان سی کھڑی مومنہ کو دیکھا تھا۔ پریشان تو وہ خود بھی ہو گیا تھا، مگر اسے تسلی تو دینا تھی۔ ارے یسریٰ، تم کب آئیں؟ یسریٰ جب کچن میں منہ لٹکائی آئی تو شام کی چائے بناتی فضا نے کہا تھا۔ بس ابھی ابھی۔ خلاف توقع وہ خاموش تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ کسی سے جھگڑ کر آئی ہو؟ فضا نے فوراً ہی اندازہ لگایا، کیونکہ ایسی شکل وہ تب ہی بناتی تھی جب کسی بات پر پچھتاتی تھی۔ نہیں یار، آئی فیل گلٹی۔ فضا کا اندازہ درست تھا۔ وہ وہیں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی ایک چیئر پر سر جھکائے بلکہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ کون آیا زیر عتاب؟ فضا نے بسکٹ کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ واٹ؟ زید بھائی؟ پوری بات سننے کے بعد فضا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے۔ وہ اتنے اچھے، اتنے نائس، اور تم ان سے بھی لڑ پڑی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، مہمان ہیں وہ یار ہمارے، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ فضا نے اسے لتاڑا تھا۔ تم اس کی خاطر مجھے ڈانٹ رہی ہو، اپنی دوست کو؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ میں ڈانٹ نہیں رہی، سمجھا رہی ہوں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ تمہارے بارے میں؟ فضا نے دم کی ہوئی چائے کو کپوں میں نکالنا شروع کیا تھا۔ اچھا، کہہ تو رہی ہوں نا، سوری، غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ وہ واقعی گلٹی فیل کر رہی تھی اور دل ہی دل میں خود کو کافی سنا بھی چکی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔
آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے کپ ٹرے میں رکھے، بسکٹ رکھے اور ٹرے اٹھا لی۔ میں امی اور بابا کو چائے دے کر آتی ہوں، تم ایسا کرو اپنی اور میری چائے نکال کر کمرے میں آ جاؤ، میں وہیں آتی ہوں۔ اٹھ جاؤ شاباش۔ وہ جاتے جاتے اسے ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور کپ میں چائے انڈیلنے لگی تھی۔ دھیان کہیں اور تھا۔ فضا، یار ایک کپ چائے ملے گی؟ پشت پر سنائی دینے والی آواز سن کر وہ اچھل ہی تو پڑی تھی۔ یا اللہ، شیطان اتنی جلدی بھی حاضر ہو جاتا ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ چائے کپ بڑی شرافت سے اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تھینک یو، مسکرا کر کپ تھاما گیا تھا۔ اس نے دوبارہ چائے بنانے کو رکھی، جو کہ اسے دینے کے بعد ایک کپ رہ گئی تھی۔ پلیز سنیے، پیچھے سے اسے پکارا تو وہ جاتے جاتے رکا تھا اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے باہر آپ سے بہت بدتمیزی کی، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ چہرے کے گرد بکھرے بال، تھوڑی کنفیوز تھی۔ اس لمحے میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بٹ آئندہ خیال رکھیے گا، میں ہر بار معاف نہیں کرتا۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ یسریٰ کو اس لمحے خلاف توقع یہ ماننا پڑا تھا کہ اس کی مسکراہٹ بلا شبہ بہت اچھی ہے۔ بنا کچھ کہے وہ رخ موڑے چائے کپوں میں نکال کر ٹرے میں رکھنے لگی تھی۔ ارے زید بھائی، کچھ چاہیے تھا؟ فضا کی آواز سن کر زید کو وہاں سے ہٹنا پڑا تھا۔ ہاں چائے چاہیے تھی۔ زید نے کپ سامنے کیا تھا۔ تو مجھے کہہ دیتے، میں دے دیتی۔ نہیں، تمہاری دوست نے دے دی ہے، تھینک یو۔ یسریٰ پر ڈالے جانے والی نگاہ بہت خاص تھی۔ وہ لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ ارے واہ، ابھی جنگ لڑی جا رہی تھی اور اب چائے پلائی جا رہی ہے، کیا بات ہے بھائی۔ اس کے جاتے ہی فضا یسریٰ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ پتہ نہیں کب سیکھو گی تم۔ اعتصام نے چائے کا کپ ٹیبل پر پٹکا تھا۔ گرم گرم چائے سوسر کے ساتھ ٹیبل پر بھی گر گئی تھی۔ میں اور بنا دیتی ہوں، مومنہ ایک دم اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں میں نے تم سے شادی کر لی، زندگی عذاب بنا دی ہے میری۔ اس نے برتن زور سے دور پٹکے تھے۔ مومنہ سر جھکائے شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ صبح صبح ایسی بدمزگی سارا دن اعتصام کا موڈ خراب رکھتی تھی۔ آپ ناشتہ تو کر لیں، میں دوسری چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر جاتے اعتصام کے پیچھے بھاگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آفس میں ہی کچھ کھا مر لوں گا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ میری بات تو سنیں، وہ پھر سے منمنائی تھی۔ کہا نا میں نے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صبح صبح اس کی روتی شکل دیکھو، اوپر سے کھانا ناشتہ کچھ نصیب نہیں ہوتا، آفس میں الگ ٹینشن، گھر میں یہ مصیبت، جان عذاب میں آ گئی ہے میری۔ پتہ نہیں کون سا دن تھا جب میں نے تم سے شادی کی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ایسا کیا قصور کر دیا تھا کہ جس کی سزا اسے مل رہی تھی؟ اگر شادی کی 1.5 سال تک وہ ماں نہیں بن سکی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ شادی سے پہلے یہی اعتصام اس کے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا، اسے اپنی زندگی کہا کرتا تھا، اور اب اتنے عرصے میں وہ جان کا عذاب بن گئی تھی۔ کون جانتا تھا کہ محبت کا انجام اتنا بھیانک ہوگا؟ وہ کتنے ہی لمحے یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نکلا تو ایک نگاہ ڈالنا بھی اس پر گوارا نہیں کیا۔ اعتصام کے جانے کے بعد حشام اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ سو رہا تھا، اس کی آنکھ اعتصام کے چلانے سے کھلی تھی۔ باہر اس لیے نہیں آیا کہ اعتصام غصے میں یوں ہی پاگل ہو جایا کرتا تھا، ممکن تھا اسے بھی گھسیٹ لیتا۔ وہ پریشان سا مومنہ کے پاس آیا تھا۔ وہ اس سے بالکل بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ آخر اعتصام اتنا بدل گیا تھا؟ بھابھی پلیز آپ روئیں مت، میں آج ہی بھائی سے بات کروں گا، آپ پلیز روئیں مت۔ حشام کے دلاسے سے اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ حشام، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی تھی اور اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ پلیز تم کچھ کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ سر پکڑ کر وہیں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ حشام فوراً اس کے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ پلیز بھابھی، آپ اس طرح نہ کریں، میں بات کرتا ہوں بھائی سے، آپ یہ پانی پئیں، پلیز روئیں مت۔ حشام نے پانی کا گلاس زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، جسے اس نے تھام لیا تھا لیکن پیا نہیں تھا۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ حشام بھی پریشانی میں وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اس گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، یسریٰ نے اچھی طرح اسکارف سر پر جماتے ہوئے سوچا تھا۔ آج جب وہ کلاسز کے بعد گاڑی کا انتظار کر رہی تھی تو ڈرائیور کا فون آ گیا
کہ گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے اور وہ وہیں سے گاڑی ورک شاپ لے جا رہا ہے۔ دوسری گاڑی چاچو کے پاس ہوتی تھی۔ یسریٰ نے انہیں فون ملایا تو ان کا موبائل آف تھا، شاید وہ بیزی تھے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ کالج کے باہر روڈ پر کھڑی کسی ٹیکسی یا آٹو کا ویٹ کر رہی تھی کہ گھر جا سکے، مگر 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی کوفت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انتظار کرنا اسے بہت برا لگتا تھا، چاہے کسی کا بھی کرنا پڑے۔ پھر اچانک سے ایک ہیوی بائک اس کے پاس سے گزری تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ لوگ کتنے مزے سے بائک پر بیٹھتے ہیں، اگر کبھی مجھے بیٹھنا پڑ جائے تو کبھی نہ بیٹھوں، وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی اور دوبارہ سے چاچو کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر نمبر ابھی بھی آف تھا۔ ایکسکیوز می، وہ چہرہ دوسری طرف پھیرے اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ بائک اس کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ اب آواز پر پلٹ کر دیکھا تو سامنے نظر آتا چہرہ اس کی کوفت کو مزید بڑھا گیا تھا۔ جی، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ اس کو بھی ابھی نازل ہونا تھا، دل ہی دل میں بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ زید نے سن گلاسز اتارتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ موسم انجوائے کر رہی ہوں، انداز جلا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے موسم انجوائے کرنے کی؟ میرے خیال میں تو موسم انجوائے کرنے کی بہترین جگہ گھر کا لون ہوتا ہے، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ میں کچھ بھی کروں، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ وہ اب بھی متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، کیا سارے شہر میں رکشا ٹیکسی کا کال پڑ گیا ہے؟ بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ وہ چند قدم آگے چلی گئی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں، وہ پیچھے چہرہ موڑے بغیر قدرے زور سے بولا تھا۔ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی؟ اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس بائک پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سارا دن یہاں کھڑی رہ سکتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ کبھی اس پرٹیچر بائک پر نہیں بیٹھوں گی، سمجھے آپ؟ وہ پاس آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی خاصی سنا گئی تھی۔ اوکے ایز یو وش، کھڑی رہیں سارا دن، مجھے کیا؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو اپنی بائک پر بٹھانے کا۔ زید دوبارہ سے سن گلاسز آنکھوں پر جماتا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ اسی لمحے یسریٰ کو شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ اگر وہ یہاں شام تک بھی کھڑی رہی تو گھر پہنچنا مشکل ہے۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے زید کو دیکھا جو اب بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ پھر ایک لمحہ لگا یسریٰ کو اس کے پیچھے دوڑنے میں۔ سنیں پلیز، وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اسے مرر میں یسریٰ اپنے پیچھے دوڑتی نظر آئی تھی۔ اس نے وہیں بائک روکی اور اس کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جی فرمائیے۔ وہ ہانپتی ہوئی اس تک پہنچی تو وہ روڈلی بولا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں گے پلیز؟ اس کی سانس قدرے پھولی ہوئی تھی۔ اوکے آ جائیں۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے اس پر بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنا بیگ اور جنرلز وغیرہ سنبھال کر بیٹھی۔ دل دھڑک رہا تھا کہ بائک پر بیٹھنے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ یسریٰ کے بیٹھتے ہی اس نے بائک دوڑا دی تھی۔ انسان کے دعوے پل بھر میں دھرے رہ جاتے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی کہے تب بھی وہ بائک پر نہ بیٹھے، اور اب وہ اسی بائک پر بیٹھی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے سیٹ کو تھام رکھا تھا کیونکہ پچھلی سیٹ قدرے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی گر جائے گی۔ گردن جھکائے وہ آئیدل کرسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ بائک جب گیٹ کے پاس رکی تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اوہ، وہ گہرا سانس لیتی سیٹ سے اتری تھی۔ تھینک یو، وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ یو ویلکم، وہ جانے کو مڑا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ زید، وہ زید کے پاس آ گئی تھی۔ سوری، میں بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہوں، تھینکس اگین۔ وہ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ یہی بولنے والی ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ ویسے اگر دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو اپنی اس پھٹیچر بائک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ وہ مسکراتا ہوئے سے تپا گیا تھا۔ وہ لب بھینچ کر غصے سے پاؤں پٹکتی گیٹ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ زید بیٹا، آپ کی ماما کا فون آیا تھا۔ زید جب گھر پہنچا تو آنٹی نے اسے بتایا تھا۔ ماما کا فون؟ اس وقت؟ خیریت؟ وہ تو رات کو کال کرتی ہیں، وہ تھوڑا سا پریشان ہوا تھا۔ خیریت ہے بالکل بیٹا، ایسے ہی تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ شاید تمہارا موبائل آف تھا اس لیے انہوں نے گھر پر فون کیا تھا۔ آنٹی اس سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ لاؤنج کی بکھری چیزوں کو بھی سمیٹ رہی تھی۔ جی، وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ زید وہیں صوفے پر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، فون کر لینا اپنی ماما کو یاد سے، وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ جی آنٹی، وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ زید کی فیملی انگلینڈ میں تھی اور اس کے ماما پاپا اور چھوٹا بھائی علی، اظہر انکل اور اس کے پاپا کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ لوگ
کئی سالوں سے انگلینڈ میں سیٹل تھے۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی تمام ایجوکیشن انگلینڈ میں ہی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی پھپھو بھی ان کے قریب ہی رہتی تھی اور چھوٹی پھپھو یہاں پنڈی میں رہتی تھی۔ دادا اور دادی یہاں پاکستان میں تھے اور ان کے بہت سے رشتہ دار بھی، مگر زید کی فیملی بہت کم پاکستان آتی تھی۔ وہ باشعور ہونے کے بعد شاید دوسری بار پاکستان آیا تھا، پہلی بار تب جب دادا کا انتقال ہوا تھا اور دوسری بار اب۔ اس کے پاپا کی بہت عرصے سے پاکستان شفٹ ہونے کی خواہش تھی، مگر ماما اس ذکر پر ہمیشہ چپ ہو جاتی تھی۔ اصل میں زید بھی یہی چاہتا تھا، وہ لوگ پاکستان شفٹ کر جائیں، ساری فیملی پاکستان میں ہی تھی، لیکن ماما کی وہی چپ۔ اب جب کہ انجینئرنگ مکمل ہوا تو اس نے چپکے بہت سی پاکستانی ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپلائی کر دیا تھا۔ یہ بات اس نے صرف پاپا کو بتائی تھی اور وہ بہت خوش تھے۔ جب کہ علی ابھی پڑھ رہا تھا، اس کا میڈیکل کا فائنل ایئر تھا۔ پھر جب یہاں اسے جاب کی آفر ہوئی تو ماما نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا۔ پھر پاپا، بڑی پھپھو اور زید کے سمجھانے پر وہ بہت مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ زید جب پاکستان آیا تو سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا۔ چھوٹی پھپھو پنڈی میں تھی اور اس کی جاب کراچی میں۔ تب پاپا نے اپنے چچا زاد بھائی اظہر انکل سے بات کر کے اس کا یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ان کا گھر کافی عرصے سے بند پڑا تھا اور اس نئے سرے سے کافی توجہ کی ضرورت تھی۔ زید کی ابھی جاب نئی تھی، اس لیے وہ پوری توجہ صرف اپنے کام پر دینا چاہتا تھا، اور ماما پاپا چاہتے تھے کہ وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو وہ لوگ بھی اس کے پاس آ جائیں۔ تب تک پاپا بھی اپنا سارا بزنس کچھ وائنڈ اپ کر لیں گے۔ بڑی پھپھو کا ارادہ بھی ان کے ساتھ ہی پاکستان شفٹ ہونے کا تھا، لیکن ان کے بچے نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ فی الحال وہیں تھی۔ اب ماما ہر دوسرے دن اسے فون کر کے اس کی خیریت پوچھتی اور اس سے ڈھیر ساری ہدایتیں کرتی، کیونکہ وہ پہلی بار ان سے اتنا دور ہوا تھا، اور وہ مطمئن کرتا رہتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر وہ ماں تھی تو کسی طور پر زید کو پاکستان بھیجنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی تھی۔ وہ آفس سے آیا تو اس کا موڈ بہت آف تھا۔ اسی وقت مومنہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ معمول سے کچھ جلدی آ گیا تھا، اس لیے مومنہ نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، کیا ہوا ہے مجھے؟ زندہ ہوں، مر نہیں گیا۔ وہ غصے سے دھاڑا تو مومنہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ اللہ نہ کرے، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ آپ جلدی آ گئے تو؟ وہ ہانپتی آواز میں بولی تھی۔ ہاں تو میں نہیں آ سکتا جلدی؟ دیر سے آؤ تو مصیبت، جلدی آؤ تو یہ پوچھ گچھ، تنگ آ گیا ہوں میں۔ تمہیں تو میرا گھر آنا گوارا ہی نہیں ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے پھنکارا تو مومنہ کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہونے لگے۔ اب یہ رونا دھونا مت شروع کر دینا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی، تیزی سے آنسو صاف کیے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ پریشان کیوں ہیں، پلیز مجھے بتائیں۔ مومنہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے، بہت سکون سے انکشاف ہوا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنی اچھی جاب آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ گھر، گاڑی، پیسہ سب کچھ تو اس جاب میں تھا، پھر آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولی تھی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ میری مرضی میں جو بھی کروں، تنگ آ گیا تھا میں روز روز کی اس ٹینشن سے۔ تمہیں تو بس گاڑی اور پیسے سے مطلب ہے، میری کوئی پرواہ نہیں ہے، کر دوں گا تمہارے لیے کچھ نہ کچھ۔ اعتصام نے کتنا غلط مطلب نکالا تھا اس کی بات کا، وہ تو بس اس کی بھلائی کو کہہ رہی تھی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو یہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ غصے سے چیخا تھا۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی تھی، پر اس کی باتیں دل کو چیر دیتی تھیں۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور سارا غصہ کمرے کے دروازے پر نکالا تھا۔ پیچھے وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اس کا دل کتنا نازک اور حساس سا تھا، جو اب نہ جانے کتنی دفعہ روز کرچی کرچی ہوتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ ارے عائشہ، تم کیا کر رہی ہو بھائی شاپنگ سینٹر میں؟ حشام نے عائشہ کو دیکھ کر خوشی سے کہا تھا، کیونکہ اپنی پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں تو وہ اتنی مصروف رہتی تھی کہ اس سے کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ارے حشام، کیسے ہو بھائی؟ عائشہ بھی اسے دیکھ کر فوراً ہی اس کے پاس آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ کہاں ہوتی ہو؟ ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ حشام نے خریدی ہوئی چیزیں کاؤنٹر پر رکھی۔ بس کیا کروں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آج ویکینڈ تھا تو سوچا تھوڑی شاپنگ ہو جائے۔ وہ ابھی بھی اپنے لیے پرفیوم سلیکٹ کرنے میں مصروف تھی۔
اسے پرفیوم کا بہت کریز تھا۔ تم کیا خرید رہے ہو؟ بالآخر وہ اپنی سلیکشن سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں، اسے اپنی بہن کے لیے گفٹ لینا تھا۔ حشام کی محویت اس لمحے ٹوٹی تھی۔ حشام چلیں، بالآخر میں نے ایک گفٹ فائنل کر ہی لیا ہے۔ حشام کا دوست دور سے ہی بولتا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو آپس میں بات کرتے دیکھا تو ان کے پاس آ گیا تھا۔ آ جاؤ مصطفیٰ، یہ میری کزن ہے عائشہ، اور عائشہ یہ میرے بیسٹ فرینڈ مصطفیٰ رضوی۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی لاء کیا ہے۔ حشام نے ان دونوں کا تعارف کرایا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے اس لمحے غور سے دیکھا تھا۔ یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا، مگر دیکھا کہاں تھا کچھ یاد نہیں آیا۔ السلام علیکم، عائشہ کے مسکرا کر سلام کرنے پر مصطفیٰ نے دھیمے سے جواب دیا تھا، اور شاید تم انہیں جانتی ہوگی۔ حشام کو ایک دم جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا کہ بھلا میں کیسے جانوں گی؟ ارے بھائی، تمہارے کالج کے جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر حیدر رضوی، یہ موصوف ان کے صاحبزادے ہیں، اور یار یہ اس کالج میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، بریلینٹ اسٹوڈنٹ عائشہ ابراہیم۔ اوہ آئی سی، پاپا اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لمحے مصطفیٰ کو یاد آیا تھا کہ اس نے عائشہ کو کہاں دیکھا تھا۔ اس دن جب وہ پاپا کو کالج سے پک کرنے آیا تھا، اور پاپا نے جن 2 لڑکیوں کو لفٹ کی آفر کی تھی، ان میں سے ایک عائشہ تھی، جن کے بارے میں پاپا نے اسے بعد میں بتایا تھا۔ وہ سارے راستے اس کی ذہانت کو سراہتے آئے تھے، پر عائشہ کو ایسا کچھ یاد نہیں تھا۔ او تھینک یو، سر خود بھی بہت اچھے ہیں، سب اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ عائشہ ایک لمحے کو اس کی بولتی نگاہوں سے کنفیوز ضرور ہوئی تھی، پھر سنبھل کر بولی تھی، اوکے حشام، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، تائی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے خریدی ہوئی چیزیں کاؤنٹر سے اٹھائیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں؟ نہیں، باہر ڈرائیور ہے، میں چلی جاؤں گی، تھینک یو۔ ایک ہاتھ میں سامان تھا، دوسرے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی۔ اس لمحے مصطفیٰ کو بہت دلکش لگی۔ کچھ تو خاص تھا اس میں۔ اوکے ایز یو وش، اللہ حافظ۔ حشام اس کی بات سن کر ذرا سا مایوس ہوا تھا۔ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر، اللہ حافظ، وہ مسکرا کر بولی تھی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے شاپنگ سینٹر سے باہر نکل گئی۔ حشام کتنے ہی لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ وہ بہت پہلے سے اسے چاہتا تھا۔ اس نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے زندگی میں کچھ کرے اور عائشہ کی پڑھائی بھی مکمل ہو جائے تو وہ اماں سے بات کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خالہ سے مانگ لے گا۔ بہت اچھی لگتی ہے نا تمہیں؟ مصطفیٰ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ دل تو اس کا بھی اسے دیکھ کر دھڑکا تھا، مگر وہ اس کی دوست کی کزن تھی، اور شاید محبت بھی نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نظر چرا گیا تھا، اور حشام کی جھکی ہوئی نگاہیں سب عیاں کر دیتی تھیں۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا، پر مزید کچھ کہا نہیں کہ جب وہ عیاں نہیں ہونا چاہتا تو وہ کیوں کریدتا، اور شاید مصطفیٰ کے دل کو بھی یہ پردہ داری پسند تھی۔